الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. حضرات، اہل ایمان، مسلمان بھائیوں، اسلام اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر بے شمار انعام و اکرام میں سے سب سے بڑا انعام ہے. اللہ نے اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمتیں فرمائی ہیں، تو ان بے شمار رحمتوں میں سب سے عظیم رحمت دین اسلام ہے. اسلام محض روزے اور نماز کا مذہب نہیں ہے، یہ صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں، بلکہ یہ نظام حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے، یہ ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، ایک لا ہے. اور یہ قانون، یہ سسٹم کسی انسان یا کسی جماعت یا کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں کہ جو صرف اپنے بنانے والے پارلیمنٹ کے ممبران کے مفادات کا تحفظ کرتا ہو، بلکہ اسلام خالق کائنات کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جو اللہ کی تمام مخلوقات کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. صرف مسلمانوں کا نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے جو اسے تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ ان کے لیے بھی رحمت ہے جو اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہی نہیں. یہ صرف انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہی نہیں کرتا، بلکہ جانوروں اور نباتات کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے. اسلام جہاں پر اپنے ماننے والوں کو توحید، عقائد کی
ذہنی اور فکری تربیت کرتا ہے، وہاں پر یہ معاشرے اور اجتماع کے اخلاقی پہلوؤں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اسلام انسان کی انفرادی اصلاح بھی کرتا ہے، اجتماعی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اسلام ہر شخص کے 5 حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ 5 حقوق، 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے جو ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ چند اصولی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، اسلام ہر انسان کی جان کا تحفظ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قتل و غارت سے منع کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آدمی کی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کی توہین کرے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اس کی بے عزتی کرے، اس کو گالی دے۔ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز، آدمی کی عقل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان پر جتنی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کی بنیاد عقل ہے۔ یہی انسان اور حیوان میں فرق اور تمیز کرتی ہے۔ حیوانوں پر کوئی عبادت فرض نہیں، کوئی نظام فرض نہیں، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور انسان پر قوانین لاگو اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ عقل رکھتا ہے۔ تو اسلام کیونکہ انسان کو جو حکم دیتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر دیتا ہے، اس لیے اسلام انسان کی عقل کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو معطل کر دے، انسان کے حواس ختم ہو جائیں، اسلام ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز جس سے انسان کے حواس اپنی جگہ پر نہیں رہتے، اسلام کے اندر حرام ہے۔ چوتھی چیز انسان کا نسب ہے۔ اسلام انسانی نسب کی کما حقہ 100% حفاظت کرتا ہے۔ نکاح نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔
اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا، سرور کونین نے فرمایا یہ ثواب اور اجر کا کام ہے، اور زنا کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام بھی اس حد تک کہ جو اس کا ارتکاب کرے گا اس کو پھر دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب محفوظ نہیں رہتا، اسی لیے زنا حرام۔ جب نسب محفوظ نہیں رہتا تو آدمی کے بہت سارے حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جس کی حفاظت کی اسلام ضمانت دیتا ہے وہ مسلمان کا مال ہے، مسلمان کا مال ہے۔ مال دنیاوی زندگی کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ انسان مال کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور ایک وہ مذہب ہے جو مولویوں نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ ہمارے ہاں مال کمانے کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا میں تمہاری قسمت میں جو مال لکھا ہے اسے حاصل کرو، اسے بھولو نہیں، اسے چھوڑو نہیں۔ اس لیے مال حاصل نہیں کرو گے دنیا میں زندگی کیسے بسر کرو؟ یہ تو راز ہے، یہ تو بنیاد ہے تمہاری زندگی کی۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، لوگو اپنے مال بیوقوف بچوں کے سپرد نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے زندگی کو قائم کیا ہے، یہ زندگی کو کھڑا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے معیشت کا، اقتصاد کا ایک پورا سسٹم دیا ہے، اور اس کا مین پوائنٹ کیا ہے کہ انسان کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کوئی شخص لا یظلمون ولا یظلمون، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا مال ہتھیا نہ سکے، کوئی کسی کا مال چھین نہ سکے، تاکہ کوئی مال سے تہی دامن ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کو مشکل نہ سمجھے، کسی کا مال چھن جائے اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہ ہو جائے۔ اس لیے اسلام کے نظام اور سسٹم میں ہر وہ طریقہ حرام ہے جس سے دوسرے کا مال ہتھیایا جائے۔ مال حاصل کرنے کے 3 ذریعے۔ نمبر 1، آدمی کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہو۔ ملازمت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے،
اپنے وقت کو فروخت کرتا ہے کہ 8 گھنٹے کام کروں گا، یہ کام کروں گا اور اس کے عوض میں تم سے اتنا پیسہ لوں گا، اتنا مال لوں گا، اتنی چیز لوں گا، یہ ملازمت۔ نمبر 2، صدقات، خیرات اور میراث کے ذریعے کسی سے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے صدقات و خیرات میں زیادہ پیسے والے، جنہوں نے بہت زیادہ پیسہ جمع کر لیا، ان سے پیسہ لے کر معاشرے کے محروم طبقہ کو دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بلا وجہ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ فرمایا لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ ایک بات تو یہ ہے، صدقہ و خیرات کا حکم اسلام نے اس لیے دیا تاکہ معاشرے کی، ملک کی دولت چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں قید نہ ہو جائے، وہ معاشرے کو اپنے ہاتھ میں قید نہ کر لے، ساری دولت پر قبضہ نہ کر لے۔ قبضہ ہوگا تو غریب زندگی کیسے گزارے گا، کیسے جیے گا، اپنے بچوں کو کیسے پالے پوسے گا؟ تو اس لیے کہا کہ ہر سال جن امیروں کے پاس اتنا مخصوص مال جمع ہو جائے، وہ اپنے مال میں سے اتنا نکال کر غریبوں کو دے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب غریبوں کے پاس پیسہ آئے گا تو غریب خریداری کریں گے، جب خریداری ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، لوگوں کے معاملات سیدھے ہوں گے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہوگی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح جسم میں خون چلتا ہے، اگر خون کو آپ ایک جگہ پر روک دیں تو یہ جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ بعض لوگوں کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں، خون نہیں دوڑتا تو وہ اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک خون چلتا رہتا ہے جسم کے وہ اعضاء کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پیسہ اور دولت ہے، جتنی تیزی سے معاشرے میں گردش کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اور تیسری چیز، مال کو منتقل کرنے کا تیسرا ذریعہ، کسی کا مال حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ وہ تجارت ہے۔ اور تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت یہ ہے کہ دو شخص اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اپنی چیزوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے بھائیوں کا مال حرام اور باطل طریقے سے نہ کھایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں ایک صورت میں کہ جب تجارت ہو، تجارت سے تم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو، لیکن تجارت بھی کیسی؟
عن تراض منکم، کہ دونوں فریق اس پر راضی ہو۔ یہ تجارت کی تعریف ہے، تجارت کا اصول ہے۔ تجارت کیا ہے؟ دو آدمی آپس میں باہمی رضامندی سے اپنی چیزوں کا تبادلہ کریں، اس کو تجارت کہا جاتا ہے۔ اگر تبادلہ نہیں تب بھی تجارت نہیں، چیزیں نہیں محض الفاظ ہیں، یہ بھی تجارت نہیں۔ اور اگر فریقین میں سے کوئی ایک راضی نہیں تو تب بھی تجارت نہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے ان کی گزران کو تنگ کر کے ان کو قتل پر مجبور نہ کرو۔ تو ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تجارت ملکوں اور معاشروں کے لیے خون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنی تجارت بڑھتی ہے اتنا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بات سمجھنے کی، 1 روپیہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہوتا ہے تو وہ 1 اور روپیہ پیدا کرتا ہے۔ 1 روپیہ اگر ایک دن میں 10 ہاتھوں میں گیا، 10 جگہوں پر منتقل ہو تو اس سے 10 روپے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کھانے کی ایک چیز خریدی، اس کی جیب میں 1 روپیہ تھا، اس نے 1 روپے سے پانی کا 1 گلاس، 1 بوتل جوس کی 1 بوتل خریدی، پی۔ اب 1 روپیہ کہاں چلا گیا؟ اور اس کے پاس، اس کو اس کے عوض میں جوس مل گیا۔ اب کتنے روپے ہو گئے؟ 1 اس کے پیٹ میں چلا گیا جوس کی شکل میں، اور 1 دکاندار کے گلے میں چلا گیا۔ دکاندار کو ضرورت تھی جوتے کی، اس نے دوسرے دکاندار کو وہ روپیہ دیا، اس سے جوتا خرید لیا۔ کتنے روپے ہو گئے؟ اس کو آگے میڈیسن کی ضرورت تھی، اس نے وہی روپیہ اٹھایا، 1 گولی خریدی، کھا لی، بیمار تھا، بخار تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب کتنے روپے ہو گئے؟ 4۔ تو 1 ریال، 1 روپیہ جتنی جگہوں پر منتقل ہوتا ہے اتنے روپے پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے تجارت، یہ ہے وہ معیشی، معاشی اور اقتصادی زندگی کا خون اور روح۔ لیکن اگر کسی ایسے طریقے سے دوسرے کا روپیہ لیا جائے کہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو، اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو یہ تجارت نہیں۔ اور جب ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ روپیہ دوسرے روپے کو پیدا نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اسلام نے تجارت کی یا مال کے لینے کی ان تمام صورتوں کو حرام قرار دے دیا جن سے روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا۔
جن سے روپے کو پیدا نہیں کرتا، جس سے کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال الغیر بغیر حق فلہم النار۔ جو شخص کسی دوسرے کا مال لیتا ہے بغیر حق کے، اس کا حق نہیں ہے، اس نے اس کا عوض نہیں دیا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ہر وہ روپیہ لینا حرام ہے جہاں پر کسی کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ ہر وہ روپیہ لینے کی صورت حرام ہے جس سے روپیہ پیدا نہ ہوتا ہو۔ ہر وہ صورت مال حاصل کرنے کی حرام ہے جس کا عوض نہ ہو۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ کسی کو تکلیف دو، کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی کے نقصان کو برداشت کرو۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی کو نقصان پہنچانے دو۔ نقصان کوئی پہنچاتا ہے اس کو برداشت نہ کرو۔ تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں روپیہ ایک کی جیب سے نکل کر دوسرے کی جیب میں جاتا ہے اور وہ صورت حرام ہے۔ یہ پھر کسی درس میں صحیح کہ کون کون سی ایسی صورتیں، موٹا سا بتا دیتا ہوں۔ جب کوئی چوری کرتا ہے تو جس کی چوری کی گئی ہے وہ راضی، کسی چیز کے عوض میں پیسہ وہاں پر دوسرے پیسے کو پیدا، اس لیے چوری کرنا حرام ہے۔ دھوکہ دینا حرام ہے۔ سود کیوں؟ اس کا عوض نہیں ہوتا، اس کا عوض نہیں ہوتا، وہ معیشت کو بڑھاتا نہیں بلکہ نیچے گراتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری صورتیں جس پر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جوا۔ اسلام نے جوے کو بھی اسی وجہ سے حرام قرار دیا کہ جوے میں روپے کا عوض نہیں ہوتا، روپے کو پیدا نہیں کرتا۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ تجارت جس طرح معیشت کو بڑھاتی ہے، لیکن جوا جو ہے یہ معیشت کو کم کرتا ہے، اس کو گھٹاتا ہے۔ لوگوں کا مال بغیر عوض کے ایک شخص حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ اب اس زمین کی ترقی یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس زمین کو آباد رکھنا یہ انسان پر فرض ہے۔ اور یہ فرض کیسے انسان ادا کرتا ہے؟ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرواتا ہے۔ آدمی غریب لوگ پیسہ لے کر
عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، امیر لوگ ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں، اسی سے دنیا کی ترقی چل رہی ہے۔ لیکن جوئے میں کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا، ایمانداری سے، دیانتداری سے کسی کا بھلا سوچتے ہوئے، فائدہ کرتے ہوئے آدمی مال نہیں آ سکتا۔ تو جوئے کو عربی زبان میں میسر اور قمار کہا جاتا ہے۔ کاروبار میں، ملازمت میں آدمی کی محنت شامل ہوتی ہے، کوشش شامل ہوتی ہے، انسان کام دھندا کرتا ہے۔ اور میسر کا معنی ہوتا ہے آسانی کے ساتھ مال لے لے، بغیر عوض کے، بغیر محنت اور کوشش کے۔ شروع میں عربوں کے ہاں میسر کا لفظ اونٹ کے گوشت کے لیے بولا جاتا تھا۔ یہ ان کے ہاں ایک کھیل تھا، اس وقت روپے پیسہ تو تھا نہیں، اس وقت چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اب چند دوست بیٹھتے، ایک اونٹ خریدتے، اس اونٹ کو ذبح کیا جاتا اور پھر قرہ اندازی کے ذریعے وہ اونٹ کا گوشت چند لوگوں کو مل جاتا۔ ایک آدمی اونٹ کے گوشت سے محروم رہتا قرہ اندازی کے لیے، اور جو محروم رہتا اونٹ کی قیمت اسی کو ادا کرنی پڑتی، پیسے بھی وہ ادا کرتا اور گوشت سے بھی محروم رہتا۔ تو عربوں نے اس کا نام میسر رکھا کہ آسانی کے ساتھ، بغیر پیسے کے، بغیر عوض کے، بغیر محنت کے ہم نے اونٹ کا گوشت دوسرے سے چھین لیا۔ اس کے بعد میسر کا لفظ ان تمام کھیلوں کے لیے بولا جانے لگا اور ان تمام کاموں کو میسر کہا جانے لگا جن میں کمائی کو، مال کے حصول کو محنت اور کوشش کی بجائے محض اتفاقی امور پر رکھ لیا جاتا۔ مالوں کو تقسیم قسمت پر نہیں، کوشش یا محنت پر نہیں، بلکہ ایک اتفاقی معاملے کو قرار دے دیا جاتا۔ جوا یا میسر اور قمار تمام کھیلوں اور کاموں کو شامل ہے جس میں مال کی تقسیم یا چیزوں کی تقسیم، اس کا تقسیم کا مدار نہ آدمی کا حق ہو، نہ خدمت ہو، اور نہ ہی کوئی دوسری چیز اس کا عوض ہو۔ ایک کام ہے، اس کے بہت سارے حل ہیں، عقلی حل ہیں، لیکن آپ ایک اتفاقی امور پر وہ مال، وہ چیز، وہ مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، وہ مال کسی کو دے دیتے ہیں۔ بھائی یہ موبائل پڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک کڑا ہے، بھائی یہ کڑا، یہاں پر 10 موبائل، 10 چیزیں پڑی ہیں، ایسے پھینکو جو چیز اس کڑے کے اندر آ جائے گی وہ تمہاری ہو۔ اب اس میں کوئی محنت،
کوئی عوض، وہ چیز کس چیز کے عوض میں ملے گی؟ محض ایک اتفاقی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی مہنگی چیز پر کڑا پڑ جائے، کسی سستی چیز پر پڑ جائے، یا کسی بھی چیز پر نہ پڑے۔ نشانے لگانا ہے، نشانہ جس چیز کو لگ گیا وہ چیز تمہاری ہوگی اتنے روپیوں میں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اچھی چیز کو نشانہ لگ جائے، ہو سکتا ہے نشانہ لگے ہی نہیں، تو ایسی تمام چیزوں کو جوا، میسر اور قمار بازی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے انسان ان ذرائع سے دوسروں کا مال لوٹتا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں بھی جوا عام تھا، بہت ساری بری عادتیں تھیں، عفت، عصمت اور تہذیب و شرافت ان کے ہاتھ سے ختم ہو چکی تھی۔ حقوق، دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت، دوسرے کا خیال اور احترام ان کے معاشرے سے رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی اسی طرح کی جس طرح جنگل کے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، اور ان کی معیشت اس کا بھی کوئی قانون نہیں تھا۔ لوگ ایسے ایسے انداز سے خرید و فروخت کرتے کہ جو تیز لوگ تھے وہ غریب، مسکین، سادہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے۔ تو ان کے ہاں شراب اور جوا عام تھا۔ جوا ان کی معیشت میں اس حد تک دخیل ہو چکا تھا کہ اس کے بغیر وہ معیشت کا تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ اور لوگ اپنے بیوی اور بچوں پر بازی جوئے کی لگا دیتے۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے، اللہ کے قانون نے جس طرح ان کی جانوں کا تحفظ کیا، اسی طرح انسان کے مال کا تحفظ کیا۔ اسلام نے کہا وہ تمام مال لینے کی صورتیں حرام ہیں، مال حاصل کرنے کی وہ تمام شکلیں ناجائز ہیں جس سے دوسرے کا مال بغیر عوض کے ہتھیایا جائے۔ وہ جوا ہے۔ جوا اسلام میں کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اسلام نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا۔ خواہ مستقل جوا کھیلا جائے یا کسی کھیل پر جوا لگایا جائے، اسلام نے کہا یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ معاشروں کے لیے، محبتوں کے لیے موت ہے۔ یہ باہمی تعلقات کا قاتل ہے۔ اس لیے اسلام اس کی اپنے ماننے والوں کو اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کی، لیکن ان کا مزاج ایسا بنا دیا۔ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر علاقے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کا ایسا مزاج بنا دیا
کہ جو چیزیں اسلام کے مزاج سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اسلام نے بہت بعد میں اس کو حرام قرار دینا تھا، تربیت کی اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن اسلام کو ماننے والوں کو وہ چیزیں پہلے کھٹکنے لگتی تھی۔ اسلام سمجھتا تھا ابھی وقت نہیں آیا کہ اس چیز کو حرام قرار دیا جائے، لیکن لوگ خود مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک آج ہمارا بھی مزاج ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو چیز اچھی لگے خواہ ساری دنیا کے مولوی اس کو حرام کہیں تب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی راستہ اس کے حلال کا نکل آئے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ اسلام نے پردے کو لاگو نہیں کیا، پردے کا حکم دیا۔ کس نے کہا؟ از خود کہا۔ اور آج ہمارے ٹی ویوں پر مولوی بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہے۔ شراب، صحابہ نے خود پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی شراب کے بارے میں کچھ بتائیے، جوے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا تھا؟ فائدہ وہی جو آج ہماری پرچون کی دکان والا کہتا ہے، بقالے والا کہتا ہے، بھائی سگریٹ کیوں رکھی ہے؟ کہتے ہیں جی سگریٹ کے بغیر بقالہ نہیں چلتا۔ وہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شراب کاروبار ہے، جوا کاروبار ہے، اور صرف کاروبار نہیں تھا بلکہ غریبوں کے لیے فائدہ مند بھی تھا۔ اس دور میں رئیس زادے جب جوا کھیلتے تو جوے میں جو اونٹ جیتتے وہ غریبوں پر صدقہ کر دیا کرتے۔ اس لیے لوگوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرمایا اس میں فائدہ تو ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی ابھی بات نہیں بنی، اللہ سے دعا کیجئے کہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، لوگوں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب نماز کے بغیر بندہ مسلمان رہ نہیں سکتا، اور نشے میں نماز پڑھنی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت کے قریب نشہ نہ کیا، یعنی تھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی ابھی بات نہیں بنی، اور واضح حکم نازل کیجیے، واضح حکم کی دعا کیجیے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے مومنو، شراب، جوا اور تمہارے یہ بت خانے، بتوں پر اور مزاروں پر جا کر نظریں چڑھانا، والازلام اور تیروں کے ذریعے دوسری چیزوں کے ذریعے اپنی فال، اپنی قسمت معلوم کرنا، رجسن، یہ تمام ناپاک کام ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بچ جاؤ، پرہیز کرو. تو اس میں اللہ نے شراب کے بارے میں بھی حرمت نازل کر دی اور شراب کے بعد جوے کی حرمت نازل کر دی. شراب جسم کا نقصان، عقل کا نقصان، اور جوا انسان کے مال کا نقصان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الغرر وعن بیع الحصاة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے دو ذریعوں سے، دو شکلوں اور دو صورتوں سے منع فرمایا. ایک نہا عن بیع الغرر، جس میں کسی قسم کا بھی دھوکہ ہو، وہ منع. اور دوسرا وعن بیع الحصاة، کنکریاں مارنے والی بیع، جس میں کنکر مارا جائے، جس میں نشانہ لگایا جائے، جس میں کڑا پھینکا جائے، ایسی تمام خرید و فروخت کی چیزوں اس کو حرام قرار دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جوے والا کھیل کھیلا، جوے والا کھیل، جس نے جوے کا کھیل کھیلا، اس نے اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈال دیا. خنزیر کو ہم بڑا ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کی بنی ہوئی چیزیں بڑی مزے سے کھاتے ہیں کہ بڑی لطف بڑا آتا ہے. کہتے ہیں کبھی خیال نہیں کرتے. ہم نے اپنا ایک دین بنا رکھا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا نظریہ ہے، بڑا معروف، کہ ختنہ کرنا مسلمان ہونے کی نشانی ہے. وہ جی اس کے بغیر بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ختنے کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی داڑھی کی حیثیت. دونوں کا حکم ایک ہی حدیث میں، ایک ہی لیول پر. لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ختنے کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور داڑھی بے شک ساری زندگی مونڈتا رہے تب بھی خیر. نہ اسلام میں فرق آتا ہے، نہ ایمان میں، نہ عمل میں، کوئی بات. یہ ہمارا دین نہیں. دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ پر اللہ نے نازل فرمایا. خنزیر کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ خبر ملی ہے کہ ہمارے بھائیوں میں بھی ایسے کتنے ہیں جو جوے کی سکیموں میں حصہ لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جوا انسان کے مال کا قاتل، انسان کی غیرت کا قاتل،
اس کی عزت کا قاتل. جوا انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے. کتنے ایسے واقعات سنے اور ہمارے معاشرے کے واقعات ہیں کہ لوگ مال جب ہارتے ہیں تو ہارا ہوا مال واپس لینے کے لیے اور کھیلتے ہیں، اور ہار جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں. مال ختم ہو جاتا ہے، اپنا مکان جوے پر لگا لیتے ہیں. جب مکان بھی لٹ جاتا ہے تو پھر اپنی بیویوں کو اور اپنی بچیوں کو جوے پر لگا دیتے ہیں. اسی لیے جس طرح شرابی ہو، شرابی کو بہن اور بیوی میں فرق نہیں رہتا، ماں اور بیوی کے درمیان اس کی عقل سے امتیاز اٹھ جاتا ہے. اسی لیے اس کے ساتھ جوے کا تذکرہ کیا ہے کہ جو جواری ہے اس کی خیرت بھی مر جایا کرتی ہے. انسان آخری روپیہ تک اسی امید پر لگا دیتا ہے کہ شاید ابھی میری قسمت سنور جائے. ہمارے شہر میں ایک بوڑھا آدمی بیچارہ کسی وجہ سے کمزور ہوا تو پاکستان سے اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے اس امید پر یہاں پر آ گیا. یہاں پر بھی تنخواہ تھوڑی تھی. وہ رسالہ چھپتا تھا اردو نیوز، اردو میگزین، تو اس میں ایک سکیم چلتی تھی. اب وہ بیچارہ عام سا سادہ سا آدمی، ایک دن میں اس کے ہوٹل میں گیا تو میرے پاس وہ میگزین تھا، تو کہتا جی میرے پاس بھی بہت پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا بھی آپ کیوں لیتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں؟ کہتا جی پڑھتا پڑھتا تو میں نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر ہر ہفتے 5,000 کیوں لگاتے ہیں؟ کہتا ہے اس میں ایک سکیم چلتی ہے، وہ اس کا ٹوکن بھرنے کے لیے ہر ہفتے خریدتا ہوں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہتا 6 سال ہو گئے. میں نے کہا کوئی فائدہ ہوا؟ کہتا آج تک میرا نمبر تو نہیں نکلا. فائدہ ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن کن کو؟ لوٹنے والے. غریبوں کو کبھی فائدہ نہیں. اسلام نے اس کو نہایت سختی سے روکا، نہایت سختی سے اس سے منع کیا. لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کافر تو کافر، کافروں نے تو جوے کے قانون بنا لیے، جوے کو معیشت تجارت بنا لیا، جوے کے لیے اپنے ہاں قوانین بنائے، جوے کے ادارے قائم کیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا مسلمان بھی ایسے کام کر رہا ہے. مسلمان بھی ایسے کام کر رہا ہے. صرف جوے اور لاٹری میں لوگ پڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں نے ایسے بہت سارے ادارے، بہت ساری صورتیں، ایسی شکلیں مال حاصل کرنے کی، لوٹنے کی، لاٹری، بانڈز، اس طرح کی کتنی چیزیں، انعامی سکیمیں ہمارے معاشرے میں مسلمان چلا رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری کی ساری جوے کی شکلیں ہیں. تو میں نے موٹی سی بات کہہ دی کہ جس مال کے حاصل کرنے میں محنت نہ ہو، جس مال کا کوئی عوض نہ ہو، وہ جوا ہے. خواہ آج جو شکلیں چل رہی ہیں یہ ہوں یا نئی شکلیں آ جائیں، ان تمام سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد